وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس جاری ہے۔ اجلاس کا 15 نکاتی ایجنڈا جاری کر دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق کابینہ مریم نواز کا نام ECL سے نکالنے کے متعلق ذیلی کمیٹی کی سفارشات پر فیصلہ کرے گی۔ اجلاس کے دوران ادویات کی زیادہ سے زیادہ قیمت و فروخت کے تعین کی منظوری، فیڈرل لینڈ کمیشن کے سینئر ممبر کی تعیناتی کی منظوری اور LOC کے اعتراف میں رہنے والے شہریوں کے لیے خصوصی ریلیف گرانٹ کی منظوری بھی ایجنڈے میں شامل۔ ڈاکٹر قدیر خان نے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست دائر کرتے ہوئے کہا کہ 25 ستمبر کو ہائی کورٹ نے میری آزادانہ نقل و حرکت کی اجازت کی درخواست خارج کر دی۔ عدالت عظمیٰ سے درخواست ہے کہ ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے کر میری اپیل منظور کی جائے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے اپیل میں کہا کہ میری 84 سال عمر ہے اور اکثر بیمار رہتا ہوں۔ میرے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے وہ ملک کے کسی سائنسدان کے ساتھ نہیں کیا گیا۔ قانون کے مطابق ہر شہری کو آزادانہ نقل و حرکت اظہار رائے کی آزادی حاصل ہے۔ قوم کے لیے ایک اچھی خبر سامنے آئی ہے۔ سندھ اور بلوچستان میں گیس اور تیل کے نئے ذخائر دریافت ہوئے، جس سے گیس کے بحران میں کمی لانے میں مدد ملے گی۔ پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ کے مطابق تیل و گیس کے ذخائر کی تلاش کی مہم میں متعلقہ اداروں کو 2 بڑی کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں، جس سے ملک میں قدرتی گیس کی کمی پر قابو پانے میں مدد ملے گی۔ ان کامیابیوں کے بارے میں PPL کے انتظامیہ کی جانب سے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو بھیجے گئے خط میں آگاہ کر دیا گیا۔ مرید کے محکمہ صحت ٹاسک فورس کی پولیس نفری کے ہمراہ بڑی کارروائی، مبینہ جعلی ادویات تیار کرنے والی فیکٹری پکڑ لی۔ ایک ملزم گرفتار۔ ٹیم نے فیکٹری کو سیل کر کے ادویات اور مشین کو قبضے میں لے لیا۔ وزارت صحت کی پابندی کے باوجود ادویات تیار کی جا رہی تھی۔ ٹاسک فورس ٹیم کی قیادت ڈویژنل ڈرگ انسپکٹر عمران انور اور تحصیل ڈرگ انسپکٹر بلال یاسین نے کی۔ سردی میں اضافے کے ساتھ ہی تحصیل بھیرا میں سوئی گیس کی بندش شروع ہو گئی۔ کھانا بنانے کے اوقات میں گیس کی بندش سے شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا۔ خواتین کے لیے چولہا جلانا مشکل ہو گیا۔ گیس کی بندش کے باعث عوام سلنڈر اور لکڑیاں جلانے پر مجبور۔ کراچی میٹرو لائن منصوبہ، کراچی کی عوام اس منصوبے سے تنگ۔ دیکھتے ہیں رپورٹر دانش صغیر کی اس رپورٹ میں۔ السلام علیکم ناظرین، پاپولر نیوز کے ساتھ میں آپ کا میزبان دانش صغیر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، میں اس وقت موجود ہوں حکومت کے ہلکی آنچ پہ پکنے والے حلوے کی دیگ میں۔ جی میری مراد ہے میں اس وقت موجود ہوں گرین لائن بس ٹریک پہ۔ ناظرین، یہ وہ منصوبہ ہے جو نواز شریف صاحب کے دور میں شروع ہوا اور اب جو ہے تقریباً مکمل ہونے کو ہے۔ ناظرین، یہ منصوبہ 2016 میں شروع ہوا اور 2017 میں اس کی تکمیل اور اب 2018 سے 2019 بھی ختم ہونے کو ہے، لیکن یہ منصوبہ ابھی تک مکمل نہیں ہو سکا۔ گرین بس کا جو ٹریک ہے یہ تو ایک طرف کی بات ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں، اگر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکیں تو یہاں پہ اس کے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں جو پل تیار ہو رہے ہیں۔ ناظرین، یہ پل ہم عرصہ دراز سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ یہ بن رہے، لیکن ابھی تک یہ مکمل نہیں ہو سکا اور میرے عقب میں اس وقت جو ٹریفک جام ہے وہ اس پل کی تعمیر کی وجہ سے اور اس کا جو مٹیریل ہے وہ روڈ پہ پڑنے کی وجہ سے عوام جو ہے بہت مشکلات کا سامنا کر رہی ہے۔ تو ناظرین، عوام کو بھی حکومت سے یہی شکایات ہیں کہ جو بھی منصوبہ شروع ہوتا ہے اپنی جو ان کی تکمیل کی مدت بتائی جاتی ہے وہ اس پہ مکمل نہیں ہوتا۔ ناظرین، اگر گرین بس کی اگر بات کی جائے تو یہ اگر 2016 میں شروع ہوا تھا تو 2018 میں یہ مکمل ہو جانا چاہیے تھا، اور جب یہ شروع ہوا تھا تو 16 ملین اس کی جو ہے ٹوٹل خرچہ بتایا گیا تھا، لیکن یہ بڑھتا گیا اور اب 24 ارب تک اس پہ لگ چکے ہیں۔ ناظرین، جب یہ منصوبہ شروع ہوا تو شروع میں 100 بسیں گرین بس جو ہے وہ لائی گئیں، جس سے روزانہ 20 سے 25 ہزار افراد مستفید ہو سکتے تھے، لیکن اب وہی بسیں آپ سڑکوں پر لوکل بس کے طور پر گھومتی بھی دیکھیں گے۔ اپنے میزبان دانش صغیر کو دیجیے اجازت۔ پاپولر نیوز، کراچی۔